ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ پاک فوج اب سیاسی عمل میں کبھی حصہ نہیں لے گی۔ تنقید سیاسی جماعتوں کا حق، لیکن غیر مناسب الفاظ کا استعمال درست نہیں۔ ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ بنا کر فوج کی قیادت پر الزام تراشی کی گئی۔ جھوٹے بیانیے کا جواب دے سکتے تھے، لیکن صبر سے کام لیا۔ تاہم صبر کی بھی ایک حد ہے۔ نامناسب طرز عمل کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم دفاع الشہداء کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح و شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ پاکستان سنگین اقتصادی مسائل کا شکار ہے۔ کوئی جماعت تنہا ملک کو معاشی بحران سے نہیں نکال سکتی۔ وقت آ گیا ہے کہ میں نہ مانوں کی رٹ چھوڑ کر صورتحال کا ادراک کیا جائے۔ سیاسی جماعتوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ 2018 کی حکومت کو سلیکٹڈ اور تحریک عدم اعتماد کے بعد آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا۔ یہ سوچ اور طرز عمل ختم کرنا ہوگا۔ شخصیات کوئی بھی ہو، پاکستان نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ آج ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں جو امن ہے، اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں شہداء کی قربانیاں ہیں، جن کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا، کیونکہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ پاکستان فوج کے عظیم سپاہی زمانہ جنگ ہو یا امن، LOC ہو یا فاٹا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑ ہوں یا سیچن کی برف پوش چوٹیاں، ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کے مادر وطن کے دفاع پر مامور رہتے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں 6 سال اس عظیم فوج کا سپہ سالار رہا ہوں۔ فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ فوج نے ہمیشہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ افواج پاکستان اپنی استعداد سے بڑھ کر قوم کی خدمت پہ پیش رہی ہیں۔ ریکارڈنگ کا معاملہ ہو یا کار کے جرمانہ، سیلاب متاثرین کی امداد ہو، کورونا کا مقابلہ یا ٹڈی دل کا خاتمہ، فوج اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کرتی رہے گی۔ شہداء کے لواحقین ہمارا فخر ہیں، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سربراہ بھری فوج۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی۔ اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔
मशरकी पाकिस्तान का सानहा फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। हमारी फौज की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का एतराफ साबिक भारतीय फील्ड मार्शल मार्क शाह ने भी किया। बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का एतराफ न करना बड़ी ज्यादती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम दिफा शहदा की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। शहदा के लवाहिकीन, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। आला तरीन ओहदों पर तरक्की के लिए GHQ की जानिब से वजारत दिफा को समरी भिजवाई गई। 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक फैसला करेंगे। फौज में अहम तकरीरों को अवामी मुबाहिसे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। समरी में बाज नामों पर एतराज की बात कतन गलत और बेबुनियाद है। हिजानी कैफियत 2 दिन में खत्म हो जाएगी। इत्तेहादियों और वफाकी काबीना को एतमाद में लेकर फैसला करेंगे वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद। हाजी गुलाम अली ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। सियासी रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट और सिविल हुक्काम की शिरकत। सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर हाजी गुलाम अली के तकर्रुर की मंजूरी दी। वजारत दाखिला का सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर को मरासला। शिद्दत पसंद ग्रोह PTI इज्तिमा पर हमला कर सकते हैं। बैरूनी अनासर की जानिब से भी कार्रवाई का खदशा है। दहशत गर्दी के खतरे के पेश नजर रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा मौखर करने की तजवीज़। पुलिस में सियासी मुदाखलत की बुनियाद पर तबादलों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से 15 दिन में जवाब तलब कर लिया। बार बार तबादलों से पुलिस कमांड और कारकर्दगी मुतासिर होती है। अदद शुमार के मुताबिक पंजाब में DPO के तबादले का औसत दौरानिया 5 माह है। 4 साल में सूबे में DPOs के 268 तबादले हो चुके हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के रिमार्क्स। PTV फिल्म्स और फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त। नक्स डिजिटल फिल्म के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। स्क्रीन टूरिज्म दुनिया भर में अहमियत इख्तियार कर चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री का फरोग हुकूमत की अहम तरजीह है। फिल्म फाइनेंस फंड तश्कील दिया जा रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। हुकूमत का गवर्नेंस में बेहतरी और शफाफियत के लिए इनोवेशन लैब के क़याम का फैसला। तरक्की का अमल गुड गवर्नेंस से मशरूत है। तरक्याती बजट में शफाफियत के लिए एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम की जाए। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों से हद आमेज सलूक। नौजवानों की गिरफ्तारियों के बढ़ते वाकयात। मावराए अदालत कत्ल किए जाने का खदशा। ईरान ने 60% तक यूरेनियम अफजूदगी शुरू कर दी। जौहरी सरगर्मियां गैर फौजी मकासद के लिए हैं। ईरान का मौक़िफ़। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जौहरी प्रोग्राम में तोसी के ईरानी इक़दाम की मजम्मत। आलमी ताकतों के दरमियान रस्साकशी। अमरीका का बहरे हिंद पैसिफिक में फ़ज़ाई अड्डा कायम करने का फैसला। मकसद खित्ते में दिफाई सलाहियत बढ़ाना और इत्तेहादी मुल्कों को ताउन की फराहमी है।
वन डे इंटरनेशनल की नई रैंकिंग जारी। न्यूजीलैंड 114 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, इंग्लैंड का दूसरा नंबर, कौमी टीम की 5वीं पोजीशन। बैटर्स में बाबर आजम का पहला नंबर, बॉलर्स में शाहीन आफरीदी की 5वीं पोजीशन। और तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का ऐलान। निसार अली 17 रुकनी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। वर्ल्ड ब्लाइंड T20 कप 4 दिसंबर से भारत में शेड्यूल है। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात इस ब्रेक के बाद। हमारा रहबर सबसे बेहतर, फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। फौज ने यह फैसला किया है कि अब सियासी अमल में कभी हिस्सा नहीं लेगी। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शहदा की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक झूठा सियासी बयानिया बनाकर फौज की क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी की गई, लेकिन हमने सब्र से काम लिया। लेकिन सब्र की भी एक हद है, नामुनासिब तर्ज अमल को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। रिपोर्ट करेंगे राना शहजाद सलाम। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा व शोहदा की पुरवकार मरकजी तकरीब हुई। 6 सितंबर को होने वाली ये तकरीब शदीद सैलाब की वजह से मुअख्खर की गई थी। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आज मैं यौम शोहदा की तकरीब से बतौर आर्मी चीफ आखिरी खिताब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे फख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फौज का सिपा सालार रहा हूँ। फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है। आप जानते हैं कि आज हमारे शहरों और देहातों में जो अमन है, इसके पीछे हमारे हज़ारों शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, जिनको कभी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि फौज पर तनकीद सियासी जमातों का हक है, लेकिन अल्फाज का गैर मुनासिब इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त संगीन माशी मसाइल का शिकार है। उन्होंने कहा कि माशी बहरान से निकलने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के हवाले से कभी खुलकर बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस सानहे के हक़ाइक़ कौम के सामने रखने चाहिए। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी, जिसका इतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ़ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ
اور پیش کرتا رہوں گا. وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پہ فخر ہونا چاہیے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ شخصیات کوئی بھی ہوں، پاکستان نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. GHQ راولپنڈی میں آج کی تقریب میں سپہ سالار نے قوم کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ پاک فوج مکمل طور پر اے پولیٹیکل ہے اور رہے گی. رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی. مادر وطن کے دفاع کرتے ہوئے جان کا نذرانہ دینے والے قوم کے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع و شہداء کی پروقار تقریب ہوئی. عاصم رضوان تفصیل بتا رہے ہیں. GHQ راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے. اس موقع پر شہداء کو سلامی بھی دی گئی. یوم دفاع و شہداء کی پروقار تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا. تقریب میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران، شہداء کے لواحقین اور غازیوں نے شرکت کی. تقریب میں آپ بیتی کے عنوان سے دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. اس رپورٹ میں قدرتی آفات کے دوران ہم وطنوں کے مصائب میں کمی اور نقصانات کے ازالے کے لیے پاک فوج کی خدمات کو اجاگر کیا گیا. مایوسیوں کے بادل گرجے، بارش آزمائش بن گئی، اللہ اکبر، دریاؤں کے بند نہیں ٹوٹے، کئی لاکھ افراد کے خواب ٹوٹ گئے. عرض وطن مشکل میں ہو تو پاکستان کی مسلح افواج بھلا کیسے پیچھے رہ سکتی؟ سپاہ اور ان کے اہل خانہ کی بہبود، مورال بلند رکھنے میں اہم کردار کی حامل ہے. قیادت کی نظر اپنی زیر کمان سپاہ پر رہنا اعلیٰ ویژن کا مظہر ہے. پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے ہمیشہ اس حوالے سے خصوصی اقدامات کیے. یوم دفاع و شہداء کی تقریب میں عزم فلاح و بہبود کے عنوان سے مختصر دورانیے کی دستاویزی فلم دکھائی گئی، جس میں پاک فوج کے تمام رینکس اور ان کے اہل خانہ کی بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو اجاگر کیا گیا. شہداء کے ادھورے رہ جانے والے خوابوں کی ایک بھاری ذمہ داری بھی پاک فوج کے کندھوں پر آ جاتی ہے. پریشانی بھی تھی بچوں کی کہ یہ آگے کس طرح سارا ان کا نظام چلے گا، لیکن آرمی والوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی. گھر آ کے مجھے میرے بچوں کو سپورٹ کیا. ابھی میرے بچے جو ہیں تینوں پڑھ رہے ہیں. تاریخ جہاں غلطیوں کو سدھارنے میں معاون رہتی ہے، وہیں اعلیٰ اقدار اور روایات کی تدوین میں بھی معاون ہے. یوم دفاع و شہداء کی تقریب میں عزم و ہمت کے 75 سال کے عنوان سے دستاویزی فلم دکھائی گئی، جس میں پاک فوج کی تاریخ، حربی ساز و سامان کی بتدریج بہتری اور دفاع وطن سمیت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے مختلف ملٹری آپریشنز کا بھی احاطہ کیا گیا. دلی میں بیٹھے فیصلہ ساز کہاں جانتے تھے کہ یہ 1.5 لاکھ کی فوج اس نبی کا نعرہ لگا کر میدان جنگ میں اترتی ہے جو 313 کے ساتھ بدر میں اتر گئے. اصول پسندی ایسی کہ نواسہ رسول کی طرح ہر میدان کربلا بنا دے. سپاہ کے عزم و حوصلوں کی بات ملکہ ترنم نور جہاں کے یادگار ملی نغموں کے بغیر ادھوری دکھائی دیتی ہے. اسی وجہ سے تقریب میں نور جہاں کے شعرا آفاق ملی نغمے کو مشہور سازندوں نے پیش کیا. یوم دفاع و شہداء کی پروقار تقریب میں سبکدوش ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمات، بالخصوص قومی سلامتی پالیسی کی تشکیل، کشمیر ایکشن پلان، فیٹف سے اخراج، ملٹری ڈپلومیسی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیے گئے ملٹری آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا گیا. چمن کے پھولوں پر رنگو آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
ناظرین اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے اعزاز میں عشایہ، سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، چودھری شجاعت حسین کی شرکت، مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپاؤ، وفاقی وزراء اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب نے بھی اس میں شرکت کی۔ سردار اختر مینگل، نوابزادہ شاہ زین بگٹی، سردار خالد مکسی اور خالد مقبول صدیقی بھی اس عشائیے میں موجود تھے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ۔ ریاض برقی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ریاض، ہمیں اس حوالے سے مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم ہاؤس سیاسی سرگرمیوں کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایک تو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اہم جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے بھی غور کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کو جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی، نہ صرف یہ کہ سیاسی بلکہ معاشی، اس پر تفصیلی بریفنگ دی اور جو اہم فیصلے ہیں اس کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا ہے۔ ملاقات میں شرکت کے لیے آنے والے جو اتحادی رہنما ہیں ان سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملاقات کی، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر جو کے پی کے ہیں ان کی تعیناتی پر بھی جو ہے وہ مبارکباد پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم فیصلے ہیں اس وقت ملک کے جو کیے جا رہے ہیں ان پر تفصیلی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، غور کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اجلاس میں ایک تو جو اتحادی جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان، جن میں سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، اسی طرح مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت حسین، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپاؤ، اور جو حکومت کے وفاقی وزراء ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں مختلف صوبوں سے، سردار اختر مینگل، نوابزادہ شاہ زین بگٹی، سردار خالد مکسی اور ایم کیو ایم کے جو خالد مقبول صدیقی ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر، طارق بشیر چیمہ، ایاز صادق، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، انہوں نے بھی، یہ بھی اجلاس میں شریک تھے۔ پروفیسر ساجد میر، احسن اقبال، اسد محمود اور دیگر جو رہنما تھے وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اس وقت اجلاس ختم ہو چکا ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اجلاس کے حوالے سے ایک باقاعدہ مشترکہ جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ریاض برقی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اتحادی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی تقرری کے لیے وزیر اعظم آفس کو وزارت دفاع کی جانب سے سمری موصول ہو گئی ہے۔ پاک فوج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر ترقی کے لیے جی ایچ کیو کی جانب وزارت دفاع سمری بھجوائی گئی، جس میں 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام شامل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تعیناتیوں پر فیصلہ طریقہ کار کے تحت کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ان اہم تقرریوں کو عوامی مباحثے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہجانی کیفیت 2 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اتحادیوں اور وفاقی کابینہ کو مکمل اعتماد میں لے کر فیصلہ کریں گے۔ وہ یہ ایشو 1-2 دن میں جب سیٹل ہو جائے گا، میکسیمم پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں جانا ہے شام کو، اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ سیٹل ہو جائے گا تو اس سے ضرور ایک ہجانی کیفیت کا جو ہے خاتمہ ضرور ہو جائے گا۔ ایک اتنا بڑا ایشو جو مینلی مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر کچھ ہماری سیاست کی وجہ سے کچھ اس کو میڈیا نے بھی جو ہے بڑا اچھالا ہے، اس ایشو کو جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کی اپنی سینٹیٹی ہے اور اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ پبلک ڈبیٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ ناظرین، حاجی غلام علی نے گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آرٹیکل 101 کے تحت ان کے تقرر کی منظوری دی تھی۔ تفصیل خالد اختر سے جانیے۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی۔ میں حاجی غلام علی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان دورانی، وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی غلام احمد بلور، اراکین پارلیمنٹ اور دوسرے اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ حلف لینے کے بعد نئے گورنر پارٹی کارکنوں میں گل مل گئے اور ان سے مبارکباد وصول کی۔ حاجی غلام علی کا شمار پاکستان کے نام اور کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سیاست کا آغاز 80 کی دہائی میں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کیا۔ وہ 2005 سے 2009 تک پشاور کے ضلعی ناظم رہے، جبکہ 2009 سے 2015 تک پاکستان کے ایوان بالا کے رکن رہے۔ وہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر اور سارک چیمبر آف کامرس کے صدر بھی رہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ اپریل میں سابق گورنر شاہ فرمان کے استعفے کے بعد خالی ہوا تھا، جس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر مشتاق احمد غنی قائم مقام گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ناظرین، وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران دہشت گردی کے اندیشے پر عوامی اجتماع مؤخر کرنے کی تجویز دی ہے۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل اسد عمر کو ارسال کیے گئے مراسلے میں ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عوامی اجتماعات کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ انتہا پسند جماعتیں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر حملہ کر سکتی ہیں اور اس میں بیرونی عناصر کی جانب سے بھی کارروائی کا اندیشہ ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف راولپنڈی میں عوامی اجتماع کو مؤخر کر دے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے پولیس میں سیاسی مداخلت کی بنیاد پر تبادلوں سے متعلق مقدمے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے 15 روز میں جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پنجاب پولیس میں سیاسی تبادلوں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ افسران کے بار بار تبادلوں سے پولیس کمانڈ اور کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں ڈی پی او کے تبادلے کا اوسط دورانیہ 5 ماہ ہے اور گزشتہ 4 برس میں پنجاب میں ڈی پی اوز کے 268 تبادلے ہو چکے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پولیس میں سیاسی تبادلوں سے فوجداری نظام عدل متاثر ہوتا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کی استدعا پر مقدمے کا دائرہ وفاق اور دوسرے صوبوں تک بڑھا دیا۔ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال نے کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام اور عالمی نظام انصاف میں بہت فرق ہے، ہمیں اپنے نظام عدل کو جدید اور مستحکم کرنا ہوگا۔ ریکوڈک معاہدے سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ سرمایہ کاری سے جڑے تنازعات عدالت سے باہر حل ہونے چاہیے۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کاروبار کی دستاویزات کا نہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی کوئی حد مقرر نہ ہونے کی صورت میں مجوزہ قانون سازی سے نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ سرمایہ کار کمپنی بیری گولڈ کے وکیل مخدوم علی خان نے صدارتی ریفرنس کے پہلے سوال پر دلائل مکمل کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ غیر ملکی کمپنی نے منصوبے کی فیزیبلٹی پر $240 ملین خرچ کیے ہیں۔ ریکوڈک سے سونے اور تانبے کے علاوہ کسی اور دھات کے نکلنے کی توقع نہیں، تاہم کوئی کمیاب دھات نکلنے کی صورت میں پاکستان اسے مارکیٹ قیمت پر خرید سکے گا، جبکہ یورینیم سمیت کوئی قیمتی دھات ملنے پر وہ پاکستان کو بلا معاوضہ میسر ہوگی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ریکوڈک معاہدے پر قانون سازی کا مقصد بیرون ملک سے سرمایہ کاری کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ڈاکٹر سید توقیر شاہ کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے لیے بلندی درجات کی دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف رکن قومی اسمبلی سردار ریاض محمود خان مزاری کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے والد سابق نگران وزیر اعظم سردار بلخ شیر مزاری کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سردار بلخ شیر مزاری کی ملک کے لیے بے مثال خدمات تھی جنہیں مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ حکومت نے گورننس میں بہتری اور شفافیت کے لیے انوویشن لیب کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ترقی کا عمل گڈ گورننس سے مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کا دار و مدار نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر ہے۔ گورننس میں شفافیت سے نجی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ وفاقی وزیر نے ترقیاتی بجٹ میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ملک میں فلم انڈسٹری کا فروغ اہم ترجیح ہے۔ حکومت فلم فائنانس فنڈ تشکیل دے رہی ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کو قرض کی بجائے گرانٹ فراہم کی جائے گی۔ رپورٹ کریں گے یاسر حسین۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پی ٹی وی فلم اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے درمیان نقش ڈیجیٹل فلم کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخطوں کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ مفاہمت کی یادداشت پر پی ٹی وی فلم کی ہیڈ مس نریتا اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کی ڈپارٹمنٹ آف انگلش کی چیئرپرسن ڈاکٹر ثروت رسول نے دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ دنیا بھر میں اسکرین ٹورزم اہم مقام حاصل کر چکی ہے۔ اسکرین ٹورزم کے ذریعے ہم اپنی ثقافت، معاشرے اور معاشرتی اقدار کو فروغ دے سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں فلمز کی بات فلم اورینٹڈ کرتے ہیں، مگر پوری دنیا میں اب یہ اسکرین ٹورزم کے نام سے زیادہ فیلڈ کو سمجھا جاتا ہے، اور کریکولم کے اندر بھی یہ ایسا ٹول ہے جو نہ صرف ایک سٹوری ٹیل کرتا ہے بلکہ پوری ایک ویو کرتا ہے اراؤنڈ دا کلچرز، دا سوسائٹی، دا ویلیو سسٹم اینڈ آلسو دی ہیریٹیج آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری، دا ٹورزم اراؤنڈ دیٹ کنٹری آلسو شو کیسنگ اے پرٹیکولر تھنگ۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کی فلم انڈسٹری نے بہت کٹھن حالات کا سامنا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے پچھلے دورہ حکومت میں 2018 میں پاکستان کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر فلم اینڈ کلچر پالیسی کا اجرا کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے حکومت نے فلم انڈسٹری پر ٹیکس زیرو کر دیا ہے۔ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان فلم فائنانس فنڈ ایک کانسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے۔ ینگ فلم میکرز جو ہیں وہ اس فنڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور وہ لون نہیں ہے، وہ گرانٹ ہے۔ اگر کوئی بھی کارپوریٹ کمپنی، لسٹڈ کارپوریٹ کمپنی فلم فائنانس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے فار فلم پروڈکشن، اٹ ول بی ٹیکس ایگزمپٹڈ۔ اینی امپورٹ ریلیٹڈ ٹو فلم انڈسٹری از آلسو ٹیکس ایگزمپٹڈ۔ سنیما کے اندر انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہے جو فلم دیکھنے کا آپ کی ٹکٹس کے اوپر لگتا ہے، وہ بھی زیرو کر دیا گیا۔ اس موقع پر سیکریٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس میں کہ ہمیں یہ اپرچونیٹی ملے گی کہ ہم اپنے ینگ ٹیلنٹ کو نہ صرف شو کیس کر سکیں بلکہ ان کے ایفرٹ کو اپریشیٹ کریں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ آگے بڑھ کے بہتر سے بہتر پروڈکشن بنائیں۔ ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان نے کہا کہ شارٹ فلم پی ٹی وی کا لازمی جز ہے۔ بڑے ہی شارٹ پیریڈ میں پالیسی دی یونیورسٹیز میں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تاکہ وہ لوگ سامنے آئیں اور یوتھ کی جو کریکٹر بلڈنگ اور ان کی انٹیگریشن ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپورچونیٹی دی جائے۔ تقریب سے فاطمہ جناح یونیورسٹی کی ڈپارٹمنٹ آف انگلش کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر ثروت رسول نے بھی خطاب کیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عوام کو معلومات اور تفریح کی فراہمی میں پاکستان ٹیلی ویژن کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ قومی ادارہ نظریاتی سرحدوں کا محافظ اور ثقافتی اقدار کا امین بھی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر عوام کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرنے کے ساتھ علمی اور تفریحی پروگرام بھی پیش کر رہا ہے۔ خواجہ محمد کلیم کی رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ پاکستان ٹیلی ویژن ملتان مرکز اپنے قیام کے 15 برس مکمل کر چکا ہے۔ یہ مرکز عوام کو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ حقائق پر مبنی اطلاعات کی فراہمی، عوامی مسائل اور قدرتی آفات سے متعلق خبریں نشر کرنے میں پیش رہا ہے۔ پی ٹی وی ملتان مرکز علاقائی زبان و ادب اور ثقافت کے فروغ کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر سرائیکی خبروں کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے 2 پروگرام بھی پیش کر رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں راجن پور کے ایک دور دراز علاقے میں، جہاں پہ تمام آس پاس میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حد نظر تک آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوگا۔ ادب کے فروغ کے لیے ٹی وی ڈراموں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ پی ٹی وی ملتان مرکز نے اپنے قیام سے لے کر اب تک ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر سینکڑوں ڈرامے پیش کیے ہیں۔ میں تو نے سارے خواہشاں پورے کرے سا، جتنی تو سا میری خدمت کیتی ہے، میں ہوں تم بات تمہاری خدمت کرے سا، میں تو نہیں ایک ایک گال بنے سا جو سنا بن جا۔ موسیقی کسی بھی علاقے کی ثقافت کا جزو لازم ہے۔ پی ٹی وی ملتان مرکز اپنے ناظرین کو تفریح فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ
علاقائی موسیقی کے فروغ کے لیے بھی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ پی ٹی وی ملتان مرکز نے نہ صرف متعدد نئے فنکاروں کو متعارف کروایا بلکہ خطے کے معروف فنکاروں کی خدمات کو بھی اجاگر کیا۔ ملتان کا شعبہ خبر خاص طور پہ اپنے کام اور اپنی خبروں اپنی رپورٹس کی وجہ سے بہت آگے جا رہا ہے۔ سیاسی پروگرام بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس خطے کے مسائل نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی، ادبی اور ڈرامہ بھی کھل کے سامنے آیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ملتان مرکز کی نشریات خطے میں دوسرے ٹی وی چینلز کے مقابلے میں کہیں زیادہ مقبول عام ہیں۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گلگت بلتستان میں مختلف سکولز کے طلباء اور اساتذہ کی جانب سے یکجہتی واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی ملک کے لیے قربانیوں پر تنقید کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ دیا میر میں بھی استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام پاک افواج کے ساتھ ہے، ہمیں ان کی قربانیوں پر فخر ہے۔ گڈانی کے عوام نے پاک فوج حمایت میں بڑی ریلی کا انعقاد کیا۔ 100 سے زائد گاڑیوں میں لسبیلا کے مختلف دیہات سے ہزاروں لوگوں نے وڈیرہ ولی محمد گوٹ سے گڈانی موڑ کراچی سرحد تک مارچ کیا۔ قبائلی شخصیت میر مولا بخش بزنجو اور میر ابرار بزنجو ریلی کی قیادت کر رہے تھے۔ فضا پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی ولولہ انگیز قیادت پر پوری قوم کو فخر ہے۔ پاکستان آرمی نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بحالی، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کا صحرا پاک فوج کے سر جاتا ہے۔ دیر بالا میں تاجر برادری اور عوام نے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم پاک فوج اور ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شرپسند عناصر کو پاک آرمی کو بدنام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی گھر سے سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی نے مراکش میں ملاقات کی۔ تہذیبوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے زیر اہتمام عالمی فورم کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت نے اگست 2019 میں علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کشمیری عوام کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ ترجمان نے مقبوضہ علاقے کے بارے میں بھارتی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر کے گمراہ کن بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں 10 لاکھ سے زائد فوجیوں کی موجودگی خود بھارتی فوجی آفیسر کے دعوے کی نفی کرتی ہے۔ مقبوضہ علاقے کی ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور میاں عبدالقیوم نذیر احمد رونگا اور سابق جنرل سیکرٹری غلام نبی شاہین کو بھارت مخالف اور آزادی نواز سرگرمیوں پر سمن جاری کر دیا ہے۔ وکلا کو 17 دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے 8 ماہرین نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے معروف کشمیری محافظ خرم پرویز کی نظر بندی کے باعث مقبوضہ جموں و کشمیر میں سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکن اور صحافی شدید اضطراب کا شکار ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کی صورتحال کے بارے میں خصوصی نمائندہ میری لالر سمیت اقوام متحدہ کے متعدد ماہرین نے کہا ہے کہ ہم بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خرم پرویز سمیت انسانی حقوق کے کارکنوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنانا بند کرے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم۔ فرام دا ہاؤس آف ایگل سٹار اینڈ رہبر۔ ناظرین، سینیٹر عرفان صدیقی یوں تو ایک سیاستدان ہے، لیکن وہ ایک ممتاز ادیب، دانشور، کالم نگار اور ریڈیو کے لیے ڈرامہ نگاری کے لیے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے تازہ شعری مجموعے کی تقریب رونمائی اسلام آباد میں ہوئی۔ وقار حیدر تفصیل بتائیں گے۔
تمہیں خبر ہے میرے مسلک رفاقت میں گریز پائی کوئی راستہ نہیں رکھتی. یہ ہے کلام شاعر بزبان شاعر یعنی عرفان صدیقی. شعر بھی کہتے ہیں. یہ انتخاب ان کی نئی کتاب گریز پا موسموں کی خوشبو سے تھا. اس کتاب کی رونمائی تقریب تھی. صدر مجلس افتخار عارف کہتے ہیں عرفان صدیقی کی شاعری نے مجھے حیرت میں ڈال دیا. جب میں نے ان کی شاعری کا یہ قصہ دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا. آپ یقین کیجئے گا کہ میں نے حیرت کا اظہار کیا. میں نے جب ان کی شاعری پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ تو ایک اقبال کے بندہ مومن کی طرح شریف آدمی ہے. عاشق ان کے اندر سے برآمد ہوا. سینیٹر عرفان صدیقی ایک بڑے پائے کے لکھاری اور شاعر بن کر سامنے آئے ہیں. نثر کے ساتھ ساتھ بہترین شعر بھی کہتے ہیں. شعر کے پردے میں انہوں نے وہی عصری مسائل اپنے خاص انداز میں پیش کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شعری جمالیات بھی اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے. تقریب سے فواد حسن فواد، جلیل علی، ڈاکٹر احسان اکبر اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. علی کا قول تو اب گونج بنتا جاتا ہے، بلائی کی ہے کسی سے تو اس کے شر سے ڈرو. بہت شکریہ. پاکستان میں اسمارٹ فون فار آل کے تحت کم آمدنی والے افراد کے لیے آسان اقساط پر موبائل فونز کا اجرا کر دیا گیا. وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، اس لیے ہمیں میڈ ان پاکستان پر کام کرنا ہے. رپورٹ کریں گے ذیشان علی بھٹی. عالمی ادارے جی ایس ایم اے کے تعاون سے مقامی کمپنی قسط پے نے موبائل فون اسکیم جاری کر دی. اسمارٹ فون فار آل کے عنوان سے اسلام آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر آئی ٹی سید امین الحق نے اس موقع پر کہا کہ ملک کے کونے کونے تک کنیکٹیوٹی سہولیات کے لیے 65 ارب روپے سے 70 سے زائد پروجیکٹس جاری ہیں. سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارمز کے پاکستان میں دفاتر کھولنے کے حوالے سے بات چیت بھی جاری ہے. ہم اگر پاکستان سے محبت کرتے، اپنے ملک سے محبت کرتے، اپنے عوام سے محبت کر سکتے تو ہمیں میڈ ان پاکستان پہ کھڑا ہونا ہوگا. اسمارٹ فون فار آل کہتے ہیں تو ہمارا ویژن کیا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے. سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ انشاءاللہ تعالی ہر صورت میں ہماری خواہش ہے کہ جون جولائی تک پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ میں تبدیل ہو جائے اور یہاں پہ بھی صرف ٹیبلٹ کا استعمال ہو، موٹی موٹی فائلیں نہیں چلے. اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ درآمد شدہ موبائل فونز پر ٹیکس لگانے کا مقصد پاکستان میں موبائل فونز کی پیداوار کو فروغ دینا ہے. Affordability is a barrier to adoption of smartphone penetration in Pakistan. Our services are one of the cheapest anywhere in the world. The average revenue per user, if you look at all operators, is still less than $1 per month. تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ اسکیم کے تحت 20 سے 30% ادائیگی پر کوئی بھی فرد موبائل فون حاصل کر سکے گا. ابتدائی طور پر 10,000 سے 1 لاکھ روپے مالیت کے فون 3 سے 12 ماہ کی اقساط میں دیے جائیں گے. موبائل میں جدید سافٹ ویئر ہوگا. عدم ادائیگی پر فون لاک دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہو سکے گا. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ہوا بازی کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پی آئی اے کو کامیاب ادارہ بنانے کے لیے میرٹ پر مبنی نظام تیار کیا جا رہا ہے. ادارے کی بحالی کے لیے روڈ میپ اور ایکشن پلان آخری مراحل میں ہے. اسلام آباد میں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسران سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ استنبول کے لیے برسوں بعد پروازوں نے پی آئی اے کے لیے پوری دنیا کھول دی. وفاقی وزیر نے کہا کہ پی آئی اے وسط اور طویل مدتی کاروباری ماڈل تیار کر رہا ہے. وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے تحصیل حویلیاں کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. مقامی افراد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت نے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا. موجودہ وفاقی حکومت نے علاقے کے لیے متعدد فنڈز اور ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے. پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی سے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے کاشتکاروں کے وفد نے ملاقات کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا. وفد نے کہا کہ گندم کی کاشت کا سیزن گزر رہا ہے مگر سی آر بی سی نہر تہار مرمت نہیں ہو سکی ہے. فیصل کریم کنڈی نے کسانوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ چیئرمین وابڈا سے ملاقات کر کے مسئلے کا حل نکالیں گے. انہوں نے کہا کہ پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کے علاوہ مویشیوں کے لیے بھی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے کوئٹہ میں ملاقات کی اور مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا. عالمی بینک کے وفد نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں صوبائی حکومت کی جانب سے امدادی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے بحالی اور تعمیر نو کے لیے آسان شرائط پر $10 کروڑ دینے کی پیشکش کی.
वज़ीर आला ने आलमी बैंक की जानिब से मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। कोयटा में कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारे की तरफ से बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के बारे में सूबाई पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि बलूचिस्तान में 1,29,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। 2200 किलोमीटर पर शाहराहें मुतासिर हुई। 5 लाख एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा और 5 लाख मवेशी हलाक हुए। इस मौके पर कायम मुकाम गवर्नर मीर जान मोहम्मद जमाली ने कहा कि हम चाहते हैं कि बहाली का मरहला जल्द मुकम्मल हो। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए कोयटा का दौरा किया। उन्होंने वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। अमरीकी सफीर ने बलूचिस्तान बिजनेस वुमेन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। मंसूबे में अमरीका $3.5 लाख सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सफीर ने बताया कि सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीका ने $9 करोड़ 70 लाख से जायद की इमदाद फराहम की है। USAID के तहत 300 तलबा को आला तालीम के लिए वज़ाइफ भी फराहम किए जा रहे हैं। जमहूरी इदारों को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में पार्लिमानी डिप्लोमेसी के किरदार के हवाले से नौजवान पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में मुकालमा हुआ। शुरका का कहना था कि बेहतर कानून साजी से मुतादिद मसाइल हल किए जा सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि मौसर कानून साजी से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के मसले पर भी काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सरगंगा राम की पड़पोती केशा राम हंसाले ने अपने शौहर के हमरा लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला ने सरगंगा राम की समाजी शोबे में गरा कदर खिदमात को सराहा और अंदरून लाहौर टकसाली गेट में सरगंगा राम की रिहाइशगाह की बहाली का ऐलान करते हुए कहा कि तज़ीन और आराइश के बाद इसे म्यूजियम बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ शांगला का इफ्तिताह कर दिया है। जामिया में इब्तदाई तौर पर 4 शोबों में BS प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिसमें 556 तलबा ज़ेर तालीम हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि शांगला यूनिवर्सिटी के क़याम से ज़िला में तलबा को आला तालीम की सहूलत मैसर आएगी और तालीमी पसमानदगी का खात्मा होगा। कारकुनों के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी अज़ला में सुबह के औक़ात में धुंध पड़ने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -10, करदू -8, अस्तूर कल्लात -5, बगरूट गोपिस हुंजा ज़ियारत -4, कालाम -3, गिलगित पुलवामा कोयटा शुपैया और बारामूला में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।